السلام علیکم ویورز، دس از ڈاکٹر اطہر منصور فرام ٹریکس۔ آج کا ہم ایک اسپیشل شو جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشنز پہ کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ویورز جو ہے یہ دنیا کی ون آف دی اولڈسٹ انسٹیٹیوشنز ہے جو آپریشنل ہے ابھی، آلموسٹ 900 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے آپریٹ کرتے ہوئے، اور یہ انگلینڈ کے ایک شہر میں آکسفورڈ شائر میں واقع ہے۔ اور اس یونیورسٹی کا جو چانسلر کا الیکشن ہے 2024 وہ بس راؤنڈ دا کارنر ہے، اور اس کے انالیسس کے لیے آج میں نے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے وقاص اقبال۔ تھینک یو سر۔ کیسے ہیں وقاص؟ ویسے ہم ہوسٹ اور گیسٹ اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو آج آپ گیسٹ ہیں، میں ہوسٹ ہوں جی۔ آفٹر آلموسٹ اے ایئر میں نے لاسٹ ایئر آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی سائفر والی، اس میں گیسٹ تھا، رائٹ، اور اب وہ بھی عمران خان کی تھی، اس میں بھی عمران خان لکیلی تھے، اور اس میں بھی ہیں، اس میں بھی عمران خان۔ خیر اینی ویز، چلیں عمران خان پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں چانسلر کا الیکشن۔ یہ جو 2024 کا آکسفورڈ کا الیکشن ہو رہا ہے اس کی تھوڑی ذرا اہمیت بتائیے، آخر آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کا اتنا کیوں میڈیا میں فلیش ہو رہا ہے؟ سر ایسا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی رینکنگ تو ہمیشہ ٹاپ 5 میں ہی رہتی ہے، ہم نے خود بھی ویڈیو کی تھی، اس میں بھی ہم نے مینشن کیا تھا، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آکسفورڈ از ون آف دا اولڈسٹ یونیورسٹی جس کے 900+ ایئرس ہیں، تو اس کی اہمیت ویسے بھی بڑھ ہی جاتی ہے، لیکن اس دفعہ اتنا لائم لائٹ میں کیوں ہے؟ اس دفعہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو زیادہ میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن ہے، وائس چانسلر کا نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا یہ پہلا الیکشن ہے جس کو آن لائن ووٹنگ بھی لی جائے گی، اور جو آن کیمپس آئیں گے وہ بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ صرف آن کیمپس ہوا کرتا، آن کیمپس۔ اس کا ڈیکورم یہ تھا کہ آکسفورڈ سے آپ نے پڑھا ضرور ہوگا تو ہی آپ کنٹیسٹنٹ ہوں گے، ادھر ایز اے ووٹر اور ایز اے کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے۔ آکسفورڈ کے باہر کے لوگ نہ ووٹ کر سکتے ہیں، ہاں، نہ کنٹیسٹ کر سکتے، رائٹ، ٹھیک۔ تو وہ اپنے نا گاؤنز پہن کے آتے تھے، ایک پراپر ڈیکورم ہوتا تھا، وہ ایرسٹوکریٹک فیل ہے وہ دیتے ہیں اس کو، وہ جو ان کا ایک ہسٹورک لیگیسی ہے۔ تو یہ ہوتا تھا، وہ جو بھی اس وقت چانسلر ہوتا تھا اس کے آفس کے باہر لانگ کیوز ہوتی تھیں، لوگ ووٹ کاسٹ کرتے تھے، تو ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی۔ وہ تو خیر اب بھی ہوگی، بٹ ایڈیشنل فیکٹر ہے آن لائن ووٹنگ۔ اور جو برٹش میڈیا ہے یا نیوز پیپر ہیں اس میں کافی تنقید بھی ہوئی ہے اس بات پہ کہ جو کرنٹ چانسلر ہیں کرس پیٹن، جو کہ فارمر گورنر رہے ہیں ہانگ کانگ کے، میرے خیال لاسٹ گورنر وہی تھے، تو انہوں نے یہ کیا کام کر دیا، جاتے جاتے الیکشن تو ہونے ہی ہیں لیکن انہوں نے آن لائن کر دیا۔ اچھا، اب کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب اس رن میں ہے، اس لائن میں ہے، تو انہیں فیور دینے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہرحال ایک اچھی لابی وہاں پہ، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، وہ ایڈوکیسی بھی کرتے رہے ہیں، وہ فنڈ ریزنگ بھی شوکت خانم کے لیے کرتے رہے ہیں۔ پھر آکسفورڈ کون سی ایئرز میں پڑھے ہیں وہ وہاں پہ؟ سر وہ 1972 سے 1975 کا ان کا ٹینیور ہے، ٹھیک، خان صاحب کا۔ اور کس ڈسپلن میں کیا کیا انہوں نے؟ پالیٹکس پڑھا ہے، انہوں نے فلسفی پڑھی ہے، اور انہوں نے اکنامکس پڑھا ہے، اور گریجویشن کی ہے، اور آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی وہ رہے ہیں، یعنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کو ایز اے کیپٹن لیڈ کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو پہلا ان کا کریڈینشیل یہ ہے۔ میں ابھی اسی طرف آنے لگا تھا، اصل میں سوال یہ تھا، میں تھوڑا ذرا جمپ کر دیا۔ ایک آخری بات میں کہتا ہوں، چانسلر کا رول کیا ہے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ چانسلر ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، لیکن چونکہ آکسفورڈ اتنا بڑا اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی ایک لیگیسی ہے، تو اس کے اندر آٹومیٹکلی انفلوئنس آ جاتا ہے، ایک اثر و رسوخ آ جاتا ہے بین الاقوامی حلقوں میں۔ اچھا، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے جو سب سے اہم کام کرنا ہوتا ہے چانسلر نے، وائس چانسلر کی جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ایگزیکٹو پوزیشن ہے، اس کو اس نے ہیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد اس نے ایڈوکیسی کرنی ہے، اس نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے، اور اوور سائٹ کرنی ہے۔ تو چانسلر کا رول بیسکلی سیریمونیل ہے، مونارک آف انگلینڈ، جسٹ لائک دیٹ۔ یہ آپ کہہ لیں کہ سارٹ آف ایکڈیمک سوشل مونارک، یہ کہہ سکتے ہیں، ایکڈیمک کم سوشل، دونوں، جیسے مونارک آف انگلینڈ اس وقت کنگ ہے، پہلے کوئین تھی، تو وہ بھی یہاں پہ ہمارے ویورز، مطلب ہمارے نہیں، مطلب اوور آل پاکستانی آڈینس میں نا یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کوئی اسے وائس چانسلر کہہ رہا ہے، کوئی اسے چانسلر کہہ رہا ہے۔
یہ لیکن چانسلر کا الیکشن ہو اوکے رہا اوکے ہے. اچھا چلیں وکاس نیکسٹ کوشچن کی طرف جو تھوڑا سا اس کا ہم نے آنسر بھی آپ نے کچھ پارٹلی کیا بھی ہے. عمران خان میں ایسے کیا کریڈینشیلز ہیں؟ عمران خان صاحب جیسے تو ایک میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا ایک تو وہ لیکن ہو گیا. آخر وہ کیا ان میں ایسی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کو بھی اٹریکشن ہوئی ہے کہ وہ اس الیکشن کو لڑیں اور آکسفورڈ بھی تھوڑا سا جیسے آپ نے بتایا کہ تھوڑا سا انہوں نے موڈیفائی کم کیا. لوگوں کو پتہ ہے، ایون ان کے شاید فالوورز میں بھی کم کو ہی پتہ ہو کہ عمران خان صاحب تقریباً 8 سال یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کے چانسلر رہ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ دوسری ان کی انٹائٹلمنٹ ہے جو ان کو لے کے جاتی ہے، ان کو ایک بہتر کینڈیڈیٹ بناتی ہے اس الیکشن کے لیے، ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ بناتی ہے. رائٹ. اب دیکھا جائے انڈیا کتنی بڑی آبادی کا ملک ہے، کتنے انڈینز آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ڈاکٹر ششی تھرور پڑھے ہیں، رائٹ، وہ نہیں ہے. تو اگر عمران خان صاحب چانسلر بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے 8 سال نہ رہے ہوتے تو شاید اتنا آسان نہیں ہوتا. نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ٹھیک. ہے. یہ ایک ایڈڈ ہے ان کا یہ ایک فیدر ان ہز کیپ. ہاں جی، فیدر ان ہز کیپ، یہ ایک ایڈڈ ویلیو ایڈڈ فیچر ہے. بالکل ٹھیک. رائٹ. اچھا پھر تیسرا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے اور لابنگ بھی بہت ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا عمران خان صاحب نے جو ہے اس کی نامینیشنز فائل کی ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں اور نامینیشن ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے ان کی. نہیں میں یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے. نامینیشن صرف ابھی فائل ہوئی ہیں، یعنی ابھی کاغذ جمع کروائے گئے ہیں جو خواہش مند ہیں اس چانسلر کے الیکشن کو. اور کیا ان کا کوئی نمبر سامنے آیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں؟ ابھی تک کوئی نہ نمبر سامنے آیا ہے، مطلب کچھ کسی نے اگر اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ لکھا یا کسی کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے تو اس طرح سے تو پتہ ہے، لیکن اوتھینٹک ویلیڈیٹڈ نمبر نہیں ہے. اکتوبر کے فرسٹ ویک میں لسٹ جاری کی جائے گی آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے اپرووڈ کینڈیڈیٹس کی، رائٹ، کہ جو الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آکسفورڈ کا جو بڑا ایک سخت سلیکشن کرائٹیریا ہے، جو کمیٹی بیٹھے گی جسے کرس پیٹن صاحب خود بھی چیئر کر رہے ہوں گے، وہ آؤٹ گوئنگ چانسلر آؤٹ گوئنگ چانسلر ہیں. تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں خان صاحب کا نام فائنل کنٹیسٹنٹ کی لسٹ میں آتا ہے جن کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور پھر الیکشن ہونا ہے 28 اکتوبر کو. رائٹ. تو یہ ابھی ٹائم ہے، 2 مہینے تقریباً. جی ٹائم ہے. چلیں وکاس لاسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ آخر عمران خان صاحب اس کی چانسلر کے لیے اگر چلیں، ہم کہتے ہیں کہ پروبیبلٹی تو ہمیں ابھی نہیں پتہ، لیکن اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چانسلر بن جاتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ بھی ہوگا، وہ بھی ذرا ویورز کو بتاتے چلیں کتنے سال کے لیے وہ چانسلر بنیں گے یا بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ ولایت یا یو کے موو کر جائیں گے، تو پھر پاکستانی پالیٹکس کیا وہ ٹریڈ آف میں پاکستانی پالیٹکس آکسفورڈ کی چانسلرشپ کے لیے چھوڑنے کے لیے مینٹلی ریڈی ہو گئے ہیں؟ اچھا اب یہ ہے کہ خان صاحب چونکہ ایک پولیٹیکل سیلیبریٹی بھی ہیں، فلنتھراپسٹ سیلیبریٹی بھی ہیں، اور وہ کرکٹ سیلیبریٹی بھی ہیں نا، اس لیے شاید میڈیا میں سب سے زیادہ ذکر ان کا ہے ایز کینڈیڈیٹ. یہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو اور کینڈیڈیٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں اس میں 2 خواتین ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خاتون الیکشن جیت جاتی ہے جو کہ خود بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے تو یہ آکسفورڈ کی ہسٹری کی پہلی فیمیل چانسلر ہوگی. اچھا، آج تک آکسفورڈ یونیورسٹی کی فیمیل چانسلر نہیں بنی؟ فیمیل چانسلر، تو ہمیں اس فیکٹر کو مس نہیں کرنا چاہیے. ان کا نام ہے ایلش اینجلینی، یہ فارمر لارڈ ایڈوکیٹ ہیں اسکاٹ لینڈ کی. اور جو دوسری خاتون ہیں کیسلی ہیفورڈ، یہ فارمر چیئر شیکسپیئر رہ چکی ہے. تو یہ دونوں اپنی جگہ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کو ایک دیکھا جائے تو جینڈر ایکویلٹی کے حساب سے ایک سپورٹ بھی ہے، چانس تو ہے، چانس تو ہے. پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے اپنے اندر بھی ایک سارٹ آف پولیٹکس ایگزسٹ کرتی ہے. ایبسولوٹلی. اب آکسفورڈ کے اپنے جو سرکلز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکڈیمک بنے چانسلر. اب تک دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پولیٹیکل یا سوشل سائڈ کی پرسنالٹیز ہیں وہ ایز چانسلر لیڈ کرتی رہی ہیں آکسفورڈ کی اس پوزیشن کو، اور اس کے پھر کافی فیکٹرز ہوتے ہیں، بٹ ہمیں اس فیکٹر کو مس نہیں کرنا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. رائٹ. تو اگر خان صاحب کنٹیسٹ کریں گے بھی تو اتنا آسان الیکشن نہیں ہونے جا رہا. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے اس ٹائم، وہ سپر ڈپر پولیٹیکل پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں، تو اٹ ول بی اے اسموتھ سیل فار ہم. اور یہ کتنے پیریڈ کے لیے
होंगे 10 years. 10 years. अगर जो कोई जो भी भी चांसलर जीतेगा वो बनेगा 10 years के लिए 10 years हेड करना है. ठीक थोड़ी देर के लिए हम एक सिनेरियो बनाते हैं, फर्ज करते हैं खान साहब जीत गए. नहीं, तो जीत गए तो क्या वो 10 साल के लिए ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाएंगे? हाँ। फिर पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अपने पीक करियर पीक टाइम पे, जब पॉपुलैरिटी उनके पास इन्फिनिटी है, राइट? बिल्कुल तो इसका जवाब ये है कि खान साहब ने जो नॉमिनेशंस फाइल की हैं, खान साहब की दो चीज़ें हैं. एक तो वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हैं और एक तो वो इनोवेशन का सहारा ले रहे हैं. अब उनके जो ओपोनेंट्स हैं, जिसमें चाहे एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हों, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों या कोई और हो, वो ना इनोवेशन वाली साइड पे आके इंटरनेशनल मीडिया को टैप कर पा रहे हैं, ना वो कोई इंटरनेशनल मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजी ला पा रहे हैं, राइट? अब इकोनॉमिस्ट से ये सिलसिला शुरू हुआ था. दिसंबर 2023 में ग्लोबल हेडलाइंस बनी कि जी इमरान खान साहब का एक आर्टिकल जो कि ऑन इन्विटेशन होता है वो इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बिल्कुल इंटरव्यूज हैं, चले आ रहे हैं. तो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड में मीडिया बहुत मैटर करता है. तो Absolutely. खान साहब की स्ट्रेटजी चांसलर बनना नहीं है. खान साहब की स्ट्रेटजी ये है कि इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन वो गेन करें और उससे प्रेशर माउंट करें कि अब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पिछले महीने कहा कि जो खान साहब को जिन केसेस में अंदर रखा गया है वो आर्बिट्ररी है. इट मीन्स उनकी लीगल बेस है ही नहीं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है. मैं नहीं कह रहा, ये यूएन का स्टेटमेंट आया है और एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है, राइट? अब अगर उसके साथ आप खान साहब के पहले के और बाद के इंटरव्यूज और एसेज और आर्टिकल्स मिला लें और उसके साथ आप ये चांसलरशिप वाला कैंडिडेचर जो उन्होंने फाइल किया है, अभी हमें नहीं पता उन्हें गो हेड मिलता है या नहीं मिलता, वो देखें तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि वो एक इंटरनेशनल प्रेशर माउंट कर रहे हैं कि उनके साथ फर्दर जो है ना केसेस में या कन्वेक्शंस में या इम्प्रिजनमेंट में कोई नई मूव्स ना ली जा सके. राइट. लेकिन अगर वो इलेक्ट होंगे फिर जाना तो पड़ेगा. मेरे ख्याल से खान साहब नहीं जाएंगे, वो विद थैंक यू डिक्लाइन कर देंगे और फिर जो सेकंड होगा रन में वो बच तो जाएगा. फिर प्रेशर कैसे बिल्ड होगा, क्योंकि अगर प्रेशर तो अभी अक्टूबर तक बिल्ड हो रहा है ना, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता. राइट चले राइट, चले जी. विकास, थैंक यू सो मच. आपने बड़े अच्छे तरीके से ये ऑक्सफोर्ड की जो चांसलर के इलेक्शन है इसकी अहमियत को हाईलाइट किया है. इमरान खान की क्या क्रेडेंशियल्स हैं उनको हाईलाइट किया और इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है. सो बड़े अच्छे तरीके से इसको 3 पार्ट्स में आपने ब्रेक डाउन कर दिया है इस वीडियो को व्यूअर्स के लिए. और व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बड़ा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन है जो आने वाला है 28 अक्टूबर को. इसको ज़रूर फॉलो करें. ये पहले पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए एटलीस्ट रेडी हुए हैं और उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा दिए हैं. अब देखते हैं कि वो इसमें कामयाब, पहले तो नॉमिनेशन प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर इलेक्शन में कहाँ तक जा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. जॉइन ट्रैक्स.